نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ مولانا. پوری تفسیر تو مجھے یاد نہیں کہ حضرت عیسیٰ پر بیان فرماتے رہتے تھے. کبھی کبھی سنا ہے میں نے. خیال میں لڑکے نے نماز میں انہیں آیتوں کی تلاوت کیا ہے فجر کی نماز میں، تو اس وقت ذہن میں آیا کہ آج تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی ہے. خدا کرے میں اس پر قادر ہوں. اللہ توفیق دے. اس میں اللہ تعالیٰ نے طریق بھی بتلا دیا ہے اور مقصود بھی بتلا دیا ہے اتنی ہی آیت میں. جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات سے، وہی ابتلا، اور جب آزمایا، ترجمہ یہ لکھا، اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، تو انہوں نے ان کو پکارا، پورا کیا. انہوں نے ان کو پورا کیا. ان کے رب نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے. ان کے رب نے فرمایا کہ میرا عہد ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گا. کلیہ بیان کر دیا. پورے طریق شریعت دین پورا آ گیا. اس کے اندر کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ کوئی دولت جو ملتی ہے کچھ مجاہدات کے بعد ملتی ہے. جب آدمی کچھ مجاہدہ کرتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ مجاہدات کے بعد ہی دیتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیے، نبوت کب ملی؟ مجاہدات کے بعد ہی تو ملی. اس وقت اختیاری مجاہدہ فرمایا تھا. اس وقت قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہ قوم ان کو مارتی تھی، پیٹتی تھی، گالی دیتی تھی، کچھ نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. طبعی بات کہ اللہ کو ابھی نبوت کا کوئی سوال نہیں، لیکن نبی کا دل تو پہلے ہی سے آراستہ ہوتا ہے. کتنی مرتبہ تربیت ہو چکی تھی، درائی ہو چکی تھی. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار اللہ تعالیٰ کی مدح، ان کی تعریف کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. ادھر سے کوئی ابھی ہدایت نہیں تھی. جو پہلے سے سنا تھا اسی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کا دی. خلوت محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ بال بچوں میں رہتے ہوئے چیز حاصل نہیں ہوگی، کوئی خلوت اختیار کرو. اس بنا پر ہمارے مشائخ بھی کہتے ہیں کہ کچھ وقت خلوت کبھی رہنا چاہیے. امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ورد ہو فیما بینہ و بین اللہ. امام شافعی کا قول ہے فیما بینہ و بین اللہ. اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں ورد ہونا چاہیے خاص. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دی. کتنا ورد ہے، کس کا ورد ہے؟ پڑھتا ہے آدمی 20 سال کے بعد پڑھا، پھر پڑھانے لگا، کب اس کو خلوت کا وقت ملے گا؟ ورد کا کہاں ملتا ہے؟ یہی ہمارے حضرت فرماتے تھے ہے کہ بچپن ہی سے ذکر کا کچھ معمول رکھو. طلبا سے کہتے تھے، بہت کہتے میرا اختلاف ہے، پہلے اکابر سے میرا اختلاف ہے. جو زمانے کے وہ لوگ کہتے تھے پڑھنے کے زمانے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے. کیا تم ذکر کرو؟ ابھی طالب علم ہو؟ لوگ کہہ دیتے ہیں. اگر فرمایا ضرور کرنا چاہیے.
کہا میرا اختلاف نہیں ہو سکتا. فرماتے تھے 20 سال تک فارغ رہتا ہے, 20 سال تک پڑھا ہے, اس کے بعد فارغ و تحصیل ہو گیا, عالم ہو گیا. تو 20 سال تک ذکر سے کوئی تعلق نہیں رہے گا تو 20 سال کے بعد داخل ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ابھی سے کچھ ذکر کا معمول رکھو تاکہ فارغ ہونے کے بعد وہ ذکر تمہارے ساتھ رہے, ورنہ اس وقت تم ذکر پر نہیں لگا سکو گے. فرماتے امام شافعی قول کتنا عمدہ ہے. ہر عالم کے لیے لازم ہے کہ اس کا ورد ہو فیما بینہ و بین اللہ, اللہ کے درمیان ورد. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہی نہیں آئی تھی لیکن اختیار کیا خلوت کو. حب بیرے اللہ ہی حب بہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے خلوت ان کو مرغوب کر دی گئی. اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا, نہ کوئی کتاب تھی بخاری شریف وغیرہ میں. اللہ جب راہبری کرنا چاہتا تو ایسی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات آئی, دل میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے تو خلوت اختیار کرو. خلوت محبوب ہو گئی. اور کیسی خلوت؟ ایسے پہاڑ پر خلوت اختیار کیا کہ اب بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میں گیا ہوں, اصل بات گیا ہے, ہم تھے عثمان صاحب سے منصور پارک والے. میں اس وقت کچھ ہلکا پھلکا تھا, میں پہلے چڑھ گیا. اب مغرب بتا گیا. میں نے کہا عبداللہ سے تم گئے؟ کہا نہیں. میں نے کہا جاؤ ہو گیا. عبیداللہ بھی گئے. بولے صاحب صحیح کہتا ہوں. اتنا وہاں مجھے سکون ملا کہ ایسا سکون مجھے اب تک نہیں ملا جانے کے بعد. ایسا تھا یہ ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں. اب یہ مڑ کر کے وہاں جانا تھا. وہ مڑنے میں کتنے لوگوں کی دقت ہوتی ہے, لیکن موٹے سے آدمی مڑ جاتا ہے پہنچ جاتا ہے وہاں. یہ بھی ایک بات ہے. وہاں ایک سوراخ ہے جو کعبہ دکھائی پڑتا ہے. ہم تو نہیں دیکھتے کہ تم یہ عمارتیں اب ہو گئی ہیں. بہت سکون. اللہ تعالیٰ اس زمانے میں مجھ صاحب میں کوئی آنا نہیں جانا. اب بھی وہاں تھوڑا سا ویسے ہی رہتا ہے, لیکن اب سنا کہ سڑکیں کوئی بن گئی یا بن گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی. یہ بھی ایک بات ہے. اللہ کی طرف سے راہبری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود راستہ دیکھتا ہے, طبیعت بناتا ہے. اس میں دعا کرنا چاہیے یار. دعا بنا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دل میں داعیہ پیدا ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر ہم کو کرنا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ظاہر کہ خلوت میں جو بات ہوگی جلوت میں وہ بات نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا, حضرت خدیجہ تھی, حضرت فاطمہ پیدا بھی ہو چکی تھی, جب بھی جو بھی ہو اس میں گھر میں خلوت نہیں ہو سکتی تھی. یہ خلوت ہی تو ہے, ابھی آج یہ خلوت ہے. لیکن کوئی اللہ کو منظور تھا, بڑی چیز دے رہا ہے تو بڑی خلوت کا بھی مطالبہ تھا, اسے تقاضا. چڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ کھانا وغیرہ لے کے وہاں جاتے تھے. پھر حضرت خدیجہ کی صاحبزادیاں کچھ تھیں, وہ پہنچاتی تھی کھانا. یہ سب کیوں تکلفات کیا؟ گھر میں بھی ہو سکتا تھا, مگر اللہ ہی اس بھید کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ خلوت, جذبہ تعلق و نسبت مجبور کرتا تھا کہ گھر چھوڑیں, گھر ہی چھوڑیں. 3 میل پر ہے مجھ صاحب صاحب, اوپر چڑھنا معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ تو سختی وقت میں چڑھے, اب شاید کچھ پہنچ گیا. اللہ کا شکر ادا کیا گیا. دوبارہ خلوت اس چیز کے لیے خلوت کی ضرورت ہے, مجاہدے کی ضرورت ہے. جب مجاہدہ آدمی کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, کچھ تو محنت کرو. ہم سب اپنے بھشے میں کہتا ہوں, لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, مفت سب نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. آیت ہے مجھ سے حضرت پڑھتے تھے, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کیا میں چپکا دوں جب تم کچھ ناپسند کرتے ہو؟ جب ہمارے تعلق تم ناپسند کرتے ہو, نسبت ناپسند کرتے ہو, ہم کیوں دیں تم کو نسبت؟ ویسے ہی خالی کھولی تم کو رکھیں گے. ایک عورت ہے, وہ بھی اخلاص دیکھتی ہے, محبت دیکھتی ہے, تب وہ رخ کرتی ہے. یہ تو محبوب حقیقی ہے. اللہ تعالیٰ
ہزار خوشامد، ہزار عاجزی کے بعد ایک لمحہ کے لیے توجہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی عنایت ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم چھپا دیں جبکہ تم ناپسند کرتے ہو. بہرحال خلوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کر دی گئی. جہاد مجاہدہ سب سے بڑا یہ تھا، گھر بار کو چھوڑنا سب سے بڑا مجاہدہ. میں کہتا ہوں بھائی، تبلیغی جماعت میں سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے. میں سچ کہتا ہوں، کہا سنا بھی ہوگا آپ نے. میں اس کی قدر کرتا ہوں. بال بچوں کو چھوڑ کر کے آنا، پتہ نہیں کہ مسجد میں ہم کو بستر ملے گا کہ نہیں، تکیہ ملے گا کہ نہیں، سب سوچ کے چلتے ہیں. بڑے لوگ بھی رہتے ہیں جو تکیہ کے عادی رہتے ہیں، دو تکیے کے عادی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو قاعدے سے کرنے کی توفیق دے. خلوت ایسی ہی ہونی چاہیے. کسے رابا کسے کار نباشت، وہی سادہ کے آزار نباشت. کسے رابا کسے کار نباشت، وہاں کوئی آزار نہ ہو. تم دوسروں کو اپنے آزار سے بچانے کے لیے خلوت اختیار کرو. حضرت حاجی صاحب کو جو مانا بزرگوں نے، علماء نے مان لیا، علماء دیوبند نے، کیا بات ہے. فرماتے تھے خلوت جو ہوتی ہے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کے آزار سے ہم بچیں، بلکہ خلوت اس لیے بچو کہ ہمارے آزار سے لوگ بچیں. سمجھ گئے؟ کتنی بڑی حضرت حاجی صاحب کا علم تھا. حضرت تھانوی نقل کر رہے ہیں اس کو. کتنی بڑی بات ہے. مجھے بہت لطف آتا ہے. خلوت اس لیے ہوتی ہے عام طور سے یہی کہ بھائی بچو ان لوگوں سے چھوڑے نانا رکھو، چلو خلوت میں چلے چلو. یہ نہیں، تم سے تکلیف جو پہنچ سکتی ہے اس سے اپنے کو، ان کو بچاؤ، اپنے کو نہیں، ان کو بچاؤ. کتنی عمدہ بات. حاجی امداد اللہ صاحب. خلوت حضرت تھانوی بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کو تک بیٹھے رہے. کہا حضرت آپ کو تکلیف ہوئی، عشاء تک میں بیٹھا رہا، اس وقت تک بیٹھا رہا. کہا کہ مولانا مولیوں کے آپ ایسی بات کرتے ہیں، مولیوں کی ایسی بات کرتے ہیں جیسے عبادت کرنا عبادت ہے، خلوت میں ذکر کرنا، یاروں کے ساتھ بیٹھنا، اچھی بات کرنا، یہ بھی عبادت ہے. حضرت مولانا تھانوی کو کہا آپ مولیوں کی ایسی بات کرتے ہیں. مجدد الملت کے پیر تھے مولانا، علمی اعتبار سے بھی پیر تھے وہ، کیونکہ ان لوگوں کا علم ہم نفی نہیں کر رہے ہیں، علم کا علم کتنی کتابی بالکل الہامی علم ہوتا تھا. علم خلوت از اغیار نہ اغیار، کتنا عمدہ ہے. خلوت از اغیار، اغیار سے خلوت ہوتی ہے، یار سے تو نہیں خلوت ہوتی ہے. فرمایا کہ آپ جو بیٹھے تھے یار ہیں ہمارے، یہ خلوت کے منافی نہیں ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب خلوت محبوب کی گئی. مجاہدہ ہوا کہ نہیں، تشریف لے جانا، پھر وہاں بے کھانے میں ضرورت ہے کہ ہر وقت سے پہنچ ہی جاتا رہا ہوگا، کبھی کمی جاتی. کتنا کھانا لے جائیں گی بیچاری اوپر. کھانے کا بھی مجاہدہ ہے، چڑھنے کا بھی مجاہدہ ہے، ذکر کا بھی مجاہدہ ہے، سب مجاہدی مجاہدے. خلوت کا خود مجاہدہ. یہاں مجھ سے کوئی نہ رہے تو الجھن ہونے لگے گا. ابھی کوئی آتے پہاڑ پر مجھے اللہ غنی، اللہ کے لیے سب کچھ گوارا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس نسبت کو پیدا کیا اللہ سے. بنیادی چیز تو وہی ہے، پاور ہاؤس تو وہ ہے. وہاں سے لے کے آئے، سارے عالم میں ڈنکا مجاہدی ہے، سب اسی کے ثمرات ہیں. یہ خلوت مجاہدہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے مجاہدہ کرایا ہے، تب دیا ہے. یہ خلیل اللہ یوں ہی تھوڑے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، آگ میں ڈالنے کے لیے تیار. آگ میں ڈال دیا تھا. یہ ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ برد و سلام ہو جائے ابراہیم پر. برد ہو جاؤ، سلام. کوئی مجاہدات کیے تھے تب تو یہ دولت ملی، پہلے ہی نہیں ملی. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر برد و سلام ہو جائے. آگ منجلیک سے پھینکے گئے تھے کیسی اللہ، اتنی بڑی آگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی نگہبان تھا. وہ ہلاک کرنا چاہتے تھے، اللہ بچانا چاہتا تھا. بے خطر کود پڑا، بے خطر ابراہیم صاحب کود پڑے آگ میں، اللہ نے بچایا ہے. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، برد ہو جاؤ اور سلام ہو جاؤ
لیکن دیکھو اتنا ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ سردی سے مر جائے. یہ بھی ہے سلامن کی قید اس لیے لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے برف ہو جائے، یہ نہیں، ایسی برف نہ ہو جائے کہ ابھی تک گرمی سے مرنے کا ڈر تھا اب سردی سے مر جائے. سردی لوگ پہنے ہوئے ہیں سردی سے بچنے کے لیے برد و سلام. نقطہ یہ ہے کہ برد ہو جائے اور سلام ہو جائے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے ان باتوں سے اللہ خوش ہو جائے. ہمارے کلام کی تشریح ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے. برد و سلام اے آگ برد ہو جاؤ لیکن اتنی ٹھنڈک نہ ہو کہ سلامتی ختم ہو جائے، سلامتی رہے. بہرحال جب مجاہدات آدمی کرتا ہے تو سب سے خلوت بہت بڑی چیز. تو ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں مبتلا کیا، یہ میں کہہ رہا ہوں ہر شخص کے لیے یہ مجاہدہ ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سب مجاہدات میں نہیں گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات آئی مجاہدہ اختیاری کی تھا. یہ خلوت کا اختیار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری. جب مجاہدات اختیاریہ کیا اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ کھول دیا. نبوت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے مجاہدات کیے تب ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا امامت دیا. جاعلوک للناس اماما. حضور نبی ہوئے کے خلوات کے بعد اور مجاہدات کے بعد. اور یہ امام کب ہوئے؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو برداشت کیا تب امامت ملی. یوں ہی نہیں ملی. میں یہی کہہ رہا ہوں. طریق بھی اس کے اندر بیان ہے اور مقصد بھی بیان ہے. جب انہوں نے مجاہدات کیے اللہ نے جو جو حکم دیا تھا اس کو کیا. مونچھ کٹواؤ بڑھانا وہی، ناخن کٹواؤ بڑھوانا نہیں، یہ سب کرو. کتنا سب لکھا ہوا آگے. حضرت بہت تعجب کرتے تھے اجی دیکھو فَأَتَمَّهُنَّ جن کلمات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا ان میں سے مونچھ کٹوانا بھی ہے، ناخن کٹوانا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. تو بس تبھی مجھے یاد آئے گی حضرت کہا جو یہ سب ہے. مطلب یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ ہر آدمی نہیں کرتا. ناخن بڑھائے ہوئے اس زمانے میں کیا ہے مونچھ بڑھائے ہوئے یہ نہیں، بلکہ انہوں نے اس پر کہ مونچھ کترواؤ، ناخن کٹواؤ، کلی کر، کلی بھی ہے، کلی کرنا بھی ان میں ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. سب پورا لکھا ہے، بہت چھوٹے سے پڑھ بھی نہیں پاتا میں. اللہ تعالیٰ نے بہرحال مجاہدات ہوتے ہیں تبھی اس کے بعد مکاشفات ہوتے ہیں. اور رمضان شہر المجاہدہ و شوال شہر المکاشفہ. اس کے بعد حج کرنے جاتا ہے. دونوں میں ربط پیدا کیا ہے حضرت حاج صاحب نے کہ اب حج کا زمانہ آنے والا ہے، کعبہ شریف جاؤ گے تو کچھ مجاہدہ کر لو تب وہاں مزہ آئے گا. اشہر حرم بعد میں ہے. مجاہدات کیا ہے؟ شہر المجاہدہ. اور شوال ہے دیکھا اس کے بعد کیا ہے؟ شہر المشاہدہ. مشاہدہ خانے کعبہ. بہرحال فاطم میں کہہ رہا ہوں جو وہی ابتلا ابراہیم ربہ بے کلمات کلمات سے. چند کلمات دشوار بھی ہے، بیٹوں کو ذبح کرنا دشوار بھی تھا. بہرحال بہت سی روایتیں ہیں. اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ فطرت کے جو احکام ہیں یہ بھی ہے، انہوں نے اس کی پابندی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلت کا درجہ دے دیا. وہی ابتلا ابراہیم ربہ بے کلمات فاتمہن. اللہ ہم سب لوگوں کو جو ہم پر احکام عائد ہیں اس کی ادائیگی کی توفیق. ہماری زبان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. زبان کو روکو، عملی کرے کے لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. کتنی بڑی بات ہے. آج جو چاہتا ہے زبان سے کہہ دیتا ہے آدمی. بچاؤ زبان کو. ولا تکلم بکلام تعذر غدن. زبان کی حفاظت تم کو کیا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت کرو. نبی کر رہا ہو یا رسول اللہ من نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا کیا ہے؟ عملی کرے کے لسانک ولیسع کا بیت وابکی علی خطیئتی. نجات اس میں ہے. زبان کو قابو میں رکھو. گھروں میں رہو، فتنے کی جگہوں میں نہ جاؤ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی خطاؤں پر رو. یہ بھی متروک ہے. کون اس کو بیان کرتا ہے؟ رونا بھی ہے. رونا نہیں تو رونے کی صورت لجاجت خوشامد اللہ تعالیٰ سے. ہم گناہ گار ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے. اتنا تو کہہ سکتا آدمی. نہ آنسو نکلے. اللہ کے سامنے جھکنے میں کیا بات ہے؟ اللہ کی خوشامد کرنا. کسی نے کہا کہ ہر چیز سے ہم نے نصیحت طلب کیا. کسی نے کہا بلی سے ہم نے کیا کیا؟ کہا بلی سے ہم نے یاد کیا لجاجت.
کوئی چیز مانگی ہوتی ہے تو عجیب انداز بنا لیتی ہے کھانے میں، یہ لے جائے، تو ہر چیز سے عبرت اور نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی کرے ایک رسالے، ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، عملی کرے۔ دوسری بات، اذنی و اوجز، یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے لیکن مختصر نصیحت کیجیے۔ کیا فرمایا؟ اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر غدا واجمل الیاس اما فی ایدی الناس۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سمجھو کہ آخری نماز ہے کہ لازم ہوا کہ نہیں؟ ہم لوگوں کے لیے کچھ اعمال لازم ہے، مجاہدات کرو گے تب پاؤ گے۔ نصیحت کیا؟ پہلی بات، اذا قمت للصلاة، نماز کے لیے کھڑے ہو سمجھو کہ آخری نماز ہماری۔ کتنی بڑی، کتنی نصیحت، نصیحت کے انبار ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے انبار۔ ابھی ایک آدمی آپ کہیں دوسرے کتنی نصیحت کہہ دے گا، لیکن کبھی گھبراتے نہیں تھے۔ یا رسول اللہ اذنی و اوجز، یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ صحابہ کہتی بے تکلفی کی بات ہے، ہم کو کیا وہاں کیا ہے؟ جب ذرا گردن جھکاری دیکھ لی، اذا تکلم اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن۔ دوسری نصیحت کیا؟ ولا تکلم بکلام تعذر غدا، ایسی بات نہ کرو کل کے دن عذر کرنا پڑے۔ زبان کا وظیفہ، چپ رہو، خاموشی اختیار کرو، یا تو صحیح بات کہو یا خاموش ہے کہ یہ حدیث ہے، یا تو صحیح بات کہو ٹھیک بات، ورنہ سکوت اختیار کرو۔ ولا تکلم بکلام تعذر غدا واجمل الیاس اما فی ایدی الناس۔ دل کا یہ ہے، یہ دل کا وظیفہ کیا ہے؟ لوگوں سے قطع تعلق کر لو، امید منقطع کرو، یہ دل کا وظیفہ ہے۔ وہ زبان کا وظیفہ ہے اور یہ دل کا وظیفہ ہے۔ دل کسی دوسرے جوڑ میں نہ جوڑ، اللہ سے تعلق رکھو، اللہ کا تعلق سب کافی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہمارے پر معاہدہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، ان کو ادا کرو گے تبھی پاؤ گے۔ اتمہن میں یہ سب چیزیں، پوری شریعت ہے مولانا۔ اس زمانے میں تقسیم کرا دیا، لیکن اب تو یہی ہے، سب کی پابندی کرو، کوتاہی ہو معافی مانگو، یہ بھی ایک جرم ہے، یہ ایک عمل ہے۔ بہرحال وہی جب طلع ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، پورا کیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، جب اس کو سنت سمجھ کے ادا کیا جائے گا۔ لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنا اس وقت ذکر سے بھی بڑھ کر کے ہے، کیونکہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ آرام کر رہے ہیں لیکن اس کا ثواب معمولی نہیں ہے۔ اتنے جانوروں کو ذبح کرنے سے بہتر ہے یہ کہ اس کا قیلولہ، اس کے اجر و ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ سنت ادا تھوڑا سا کر لیا، سونا بھی ضروری نہیں ہے، لیٹ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اللہ ہے تو پھر آپ کی سنت بھی محبوب الہی ہے، اس کا عمل کرنا۔ فرماتے تھے ہمارے حضرت بہت کرامات وہ ہیں جو مقرون بے اتباع سنت ہو۔ بہت عمدہ لفظ ہے مجھ صاحب، اللہ کا شکر ہے۔ جو کرامت مقرون بے اتباع سنت وہی کرامت ہے، ورنہ استدراج اور جھوٹ ہے، کچھ اس کا کوئی درجہ نہیں۔ پنڈتوں کو بھی ایسی چیز ہوتی ہے، ایک پنڈت ایسا ایک پائے پر کھڑا رہتا ہے، بات مجاہدات اب بھی کرتے ہیں لوگ، بہت سی چیزیں مجاہدات کرتے ہیں، لیکن وہ مجاہدات سنت کے خلاف ہے، اس بنا پر اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ آپ چلے جائیے گجرات وغیرہ میں، چیترا لپیٹے ہوئے عورتیں گھوم رہی ہیں، مجاہدات آپ نے دیکھا ہوگا، پوری عورتیں گھوم رہی ہیں، یہاں کٹ جاتا ہے، جوتی چپل نہیں پہنتی، کچھ میں کہا بیکار ہے ان کا، کچھ نہیں ان کو ملے گا۔ سنت کے مطابق جوتا بھی پہنو، کپڑا بھی پہنو، سنت کے اتباع کرو، نماز روزہ کرو، کامیاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین آسان ہے، اسی طرح باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کو کندن وہ بقا براؤدن، یہ مثال ہے، کو کندن وہ کا براؤدن، یہ پہاڑ کو کھودنا اور گھاس کا ملنا، اور یہ وہ ہے کہ ایک قدم چل کر کے ہزاروں میل کی مسافت طے کر سکتی ہے سنت کے بعد۔
اللہ تعالیٰ نے ہم کو سنت نبویہ سے جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سنتوں کو عمل کرنے کی. بہرحال وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کلمات سے بہت لکھا ہے، اس میں سے یہ سنتیں بھی ہیں. تو میں اس پر یاد آیا کہ حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جی دیکھو یہ کلمات سے مراد یہ بھی ہے، یہ مجھ کرتا ہے، یہ کرنا ہے. مجھے یہ یاد، اتنا یاد ہے الحمدللہ. اسی وجہ سے یہ کھولا میں نے. اور تب میں کلمات پھر تفسیر پوری دیکھا، بہت لکھا ہوا، لکھتے ہی چلے گئے ہیں سب. مجھے پڑھا بھی نہیں آتا دراصل، لیکن یہ دیکھا میں نے. حضرت کی بات سنی ہوئی ہے کہ مونچھوں کا کتروانا، ناخن کا چڑوانا، منہ دے ناخن، سمجھ گئے. یہ چیزیں جو یہ کیا فطرت، اعمال فطرت ہیں. یہ سنن فطرت ہیں. سنت نبوت چاہے نہ کہیے، سنن فطرت، یعنی فطرت انسان کی ہے کہ ناخن کو کٹوائے. اب دیکھا گیا تو فیشن ہوگا کہ ناخن اتنا بڑھا نالا ہے، تم ناخن بڑھاؤ کاٹو، اسی تم مرو گے. ایک سے چلا فیشن بالوں کا، بال پہ کرتے ہیں بال ہی کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تیل رکھو صحیح صحیح، سب ادھر ادھر نہ رکھو سینٹ وینٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق، ہم کو، ہماری عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. تب کامیابی ہے. سنت اللہ تعالیٰ ہے کہ رسول کی سنت ہے. میں نے ایک دن بیان کیا تھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ خربوزہ نہیں کھاتے تھے. کسی نے کہا کہ بھائی خربوزہ کھائے گی؟ کہا کہ ہم کو پتہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کھایا ہے نہیں کھایا ہے. یا یہ بات ہے، دونوں بات ہے، یا یہ بات ہے کہ کس طرح کھایا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم. کھایا ہے. محبوب کا آدھا نے بہت عمدہ بات دیکھی. مولانا لکھا ہے کہ کچھ بھی ہو، کھایا ہو نہ کھایا ہو، لیکن ان کا داعیہ عمل، داعیہ محبت رسول کا کیا ہے. معلوم حضور نے کھائے نہیں، اس سنت کے میں اس کو چھوڑ دیا. یہ ان کا سب سے بڑا عمل تھا. سنت تک ہم کو نہیں معلوم کہ کیسے کھایا ہے. کھانے نہ کھانے کی بات نہیں، بلکہ کیسے کھایا ہم کو سنت نہیں معلوم. اس وجہ سے اس سنت کی محبت میں کہ سنت کا علم نہیں ہم کو، اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. بہت اچھا لکھا انہوں نے. بہرحال وہ تم قال انی جاعلک للناس اماما. جب تم نے پورا کیا، امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب. اب کامیابی کے بعد کیا ہے؟ اب ہم آپ کو امام بناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدات کیا، غار حرا میں مجاہدات کیا، کھانے پینے کا مجاہدہ ہے، بیوی بچوں سے آزادی، معمولی مجاہدہ ہے، بیوی بچوں سے مجاہدہ. کیا وہاں گدا لے کے گئے رہے ہوں گے؟ اینٹ پتھر رکھ کر کے ہم لوگ پہلی مرتبہ گئے تھے، ایسے تھا، پتھر کا تکیا رکھا، گدا کچھ نہیں تھا. ایک آدمی تھے وہ خوب بچھائے تھے اپنے عزیز چل کو، بالکل بالو اور ادھر پتھر، اسی میں سوئے. 78 کے بعد کچھ نہیں تھا، ہم لوگ پر کچھ تھا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہ تو تھوڑا سا وقت تھا متقدمین والا، تھوڑا سا حج بھی ویسے ہی تھا. پخانا جانا آسان نہیں، مشکل تھا. کوئی یہ ٹوٹا ہے، کوئی وہ ٹوٹا ہے، پانی نہیں ملتا. یہ 78 کی بات کر رہا ہوں، اور پہلے تو اور زیادہ رہا ہوگا. مجاہدہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدات کے اجر و ثواب سے ہم سب لوگوں کو متصف فرمائے. اللہ تعالیٰ بہرحال فرماتے ہیں، کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مجاہدہ کے بعد کیا بھائی نبوت ملی گی. اقرا بسم ربک، پڑھیے آپ. ماں نہ بقاری، میں قاری نہیں ہوں. پھر جو ہے پھر پڑھ دیا انہوں نے، پڑھ دیا. لیکن کب کبھی تاری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کب کبھی تاری ہو گئی. نہیں حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، ہم کو کمری اڑاؤ، کمری اڑاؤ. اڑایا انہوں نے. کہاں گھبرائیے نہیں، لے گئے اپنے چچا کے پاس. انہوں نے ان کو تسلی دیا. حضور کا جبریل اسلام نے جب پوچھا ہے تو تسلی دی. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ہوئی. تو ایک دوسری بات میں سوچ رہا تھا، لیکن جب معراج میں گئے ہیں، یہاں تو حضرت کہا کہ جبریل اسلام نے پوچھا تھا تو اس وقت ان کی ملکیت آپ کی بشریت پر غالب ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر جبریل اسلام کی ملکیت غالب ہو گئی. جب جبریل اسلام کو لے کے چلے گئے معراج میں، اور جا کر کے کہا خاص مقام پر، دل دوستی مخلصم یافتی انانم صحبت چہا تاپتی. جبریل اسلام سے کہا کہ آؤ آگے بڑھو. کہا نہیں، اگر ہم ایک بال کے برابر بھی اڑے تو جل جائیں گے،
بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر غار حرا میں ملکیت غالب تھی بشریت پر، اور یہاں پر بشریت غالب ہوگی ملکیت پر. روک دیتے نہیں، جبریل نہیں بڑھ سکے. وہاں بشریت غالب، بشریت کا ہوتا ہے. بڑا اختلاف ہے کہ بشر زیادہ ہے کہ ملک زیادہ اچھا ہے ہی ہے، لیکن جس نے کہا خوب کہا بولتا، کہا وہاں بشریت مغلوب ہو گئی، ان کی ملکیت جبریل کی ملکیت سے کاپنے لگے. اور کہا انانم سے صحبت چرا تاب تھی، در دوستی مخلصم یاب تھی، انانم سے صحبت چرا تاب تھی. آئیے آگے بڑھیے، جو ہم کو مخلص پائے تو ہمارے ساتھ چلیے ہم ساتھ. کہا بہت اچھا شعر ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر ایک بار کے برابر بھی میں ہوں تو فروغ تجلی مجھ کو جلا دے گی. آپ کا اب منصب ہے، آگے بڑھیے. کہا یہاں پر ملکیت مغلوب ہوگی بشریت سے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا منصب دیا اللہ تعالیٰ نے، کتنا بڑا مرتبہ اسی امت سے ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے کہ اتنا بڑا نبی ہے، اسے کہا ہم کو کہا نہیں یہ منصب نہیں ملے گا، یہ محمد کے لیے خاص ہے. کہا ان کی امت میں جو ہے، کہا یہ بھی نہیں ہے آپ کو. بہت مشہور چیزیں ہیں. بڑا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا مقام دیا، ان کی امت سے ہم کو بنایا. ہم کو شرم آنی چاہیے ان کی نافرمانی کرتے ہوئے. نبی تو ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، مینا میں دعا کیا، عرفات میں بھی دعا کیا، مزدلفہ میں بھی دعا کیا کہ نہیں چھوڑا امت کو. اب ہم اگر ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے دین کو کم سمجھتے ہیں، ان کی شریعت کی توہین کرتے ہیں، تو خود جانو تمہارا کام اللہ سمجھ لے گا. جانتے ہیں من ذریتی قال من ذریتی، محبت آگی ذریت کی. اللہم اصلی فی ذریتی، کہا ہماری ذریت کو کہا نہیں، ذریت کو نہیں ملے گی. لا ینال عہد الظالمین، آپ کی ذریت میں سے بہت سے ظالم لوگ ہوں گے، ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. صاف کر دیا اللہ کا لا ینال عہد الظالمین. آپ کی ذریت میں جو مسلمان ہوں گے، جو عالم فاضل ہوں گے، صاحب نسبت ہوں گے، صاحب محبت ہوں گے، ان کو ہم دیں گے. جو ظالم ہیں ان کو نہیں دیں گے. لا ینال عہد الظالمین. یہی میں کہہ رہا تھا صاحب کہ اس میں سب کچھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو منصب ملتا ہے مجاہدے کے بعد ہی ملتا ہے. کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ کر، جب کچھ کرے گا تو اللہ بہت کچھ دے گا. اللہ کچھ کرے گا تو بد. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نوازیں، اور اس محبت کے دوپہر میں ہم سب لوگوں کو اپنا مقبول بندہ بنا لیں. ہماری محبت آپ بھی محبت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق دے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین سے محبت، قرآن حدیث سے محبت، ان محبتوں کو ہمارے دل میں رچا دیں، بسا دیں، تاکہ وہاں ہمارے کام المرء مع من احب. بہرحال بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہے کہ ان باتوں کو بھی سنیں اور سمجھیں اور اسے اثر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا اللہم صلی اللہ ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خصوصی درجہ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے، رسول کی محبت سے، ان کے صحابہ سے محبت سے، ان کے دین کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.